بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کے سامنے تاریخ کی ان شخصیات کا ذکر وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر مختلف فنون کے اندر، علوم کے اندر، مثال کے طور پہ طب، فلسفہ، ہیئت، اس کے علاوہ تصنیف، تالیف، ادب، سیاست، معیشت اور اسی طرح کے دوسرے علوم کے اندر کوئی نہ کوئی نمایاں کردار سر انجام دیا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے اور اس کو ہم ارسطو کے نام سے جانتے ہیں۔ ارسطو زمانے قدیم کا عظیم ترین فلسفی اور سائنسدان تھا۔ اس نے باضابطہ منطق کے مطالعہ کا آغاز کیا، فلسفہ کی قریب ہر شاخ میں خاطر خواہ کام کیا اور سائنس میں متعدد اضافے کیے۔ آج ارسطو کے کافی سارے نظریات متروک ہو چکے ہیں، تاہم اس کے انفرادی نظریات سے کہیں زیادہ ہم اس کی تحریروں میں موجود ایک عقلی رویہ ہے۔ ارسطو کی تحریروں میں یہ رویہ بیان ہے کہ انسانی زندگی اور معاشرے کا ہر پہلو تفکر اور تجزیہ کا موضوع بن سکتا ہے۔ اس نظریہ کے برعکس کائنات کا انتظام ایک اندھے اتفاق یا جادو یا مطلون مزاج الہامی ہستیوں کے ترنگ کے تحت چل رہا ہے۔ ارسطو کا رویہ عقلی قوانین کے تحت پنپتا ہے، یعنی یہ خیال کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ طبی دنیا کے ہر پہلو کو ایک باضابطہ تحقیق کے طور پر دیکھے۔ اس سے اس روایت نے فروغ پایا کہ ہمیں اپنے نتائج اخذ کرنے کے لیے تجرباتی مشاہدات اور منطقی توجیہات دونوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ان رویوں کے مجموعہ نے جو روایت پسندی، سریت پسندی اور اوہام پرستی کے برعکس ہے، مغربی تہذیب پر انمٹ نقوش مرتب کیے ہیں۔ ارسطو کی پیدائش مقدونیہ کے ایک قصبہ سٹاکیرا میں 384 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کا باپ ایک ممتاز طبیب تھا۔ 17 برس کی عمر میں ارسطو ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی میں داخل ہوا۔ 20 برس وہ وہاں رہا۔ افلاطون کی موت کے تھوڑے عرصہ بعد ہی اس نے اکیڈمی چھوڑ دی۔ ارسطو کو اپنے باپ کے توسط سے علم حیاتیات اور عملی سائنس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ افلاطون کی زیر نگرانی اس کی فلسفیانہ استغراق میں دلچسپی بڑھ گئی۔ 342 قبل مسیح میں ارسطو مقدونیہ واپس آ کر بادشاہ کے 13 سالہ بیٹے کا ذاتی معلم بن گیا، جسے بعد ازاں سکندر اعظم کے نام سے جانا گیا۔ ارسطو نے متعدد برس سکندر کی تعلیم اور تربیت کی۔ 335 قبل مسیح میں سکندر کی تاجپوشی کے بعد ارسطو واپس ایتھنز میں چلا گیا، جہاں اس نے اپنا مدرسہ لاسینگ کے نام سے قائم کیا۔ اگلے 12 برس اس نے ایتھنز میں بتائے۔ ارسطو کا یہ دور سکندر کی عسکری فتوحات کے سلسلے سے میل نہیں کھاتا۔ سکندر نے اپنے سابقہ معلم سے اس ضمن میں کوئی مشورہ نہیں لیا، لیکن وہ اس کی علمی تحقیقات کے لیے فراخ دلی سے مالی امداد فراہم کیا کرتا تھا۔ غالباً یہ تاریخ میں پہلی مثال تھی کہ ایک سائنسدان کو اپنی تحقیقات کے لیے اس قدر بڑی مقدار میں حکومتی امداد میسر آئی، جبکہ اگلی کئی صدیوں میں بھی اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ تاہم سکندر سے اس کے روابط کچھ قباحت بھی تھی۔ سکندر کے آمرانہ انداز حکومت کے باعث ارسطو کی مخالفت بھی ہوئی، اور جب فاتح نے ارسطو کے بھانجے کو غداری کے الزام میں قتل کیا تو دراصل یہ ارسطو کے خلاف ہی ایک رد عمل تھا۔ 323 قبل مسیح میں سکندر کی موت کے بعد مقدونیہ دشمن عناصر نے ایتھنز میں اقتدار حاصل کیا۔ ارسطو پر الحاد کا الزام لگایا گیا۔ 76 برس پہلے ہونے والے سقراط کے انجام کے پیش نظر ارسطو شہر سے فرار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایتھنز کو فلسفہ کے خلاف گناہ کے ارتکاب کا دوسرا موقع ہرگز نہیں دے گا۔ چند ماہ بعد ہی 62 برس کی عمر میں 322 قبل مسیح میں جلا وطنی ہی میں وہ چل بسا۔ ارسطو کی تحریروں کی تعداد حیران کن ہے۔ قدیم قاموسوں میں اس کی کتابوں کی تعداد 170 لکھی جاتی ہے، جن میں سے فقط 47 باقی بچ سکی۔ لیکن محض اس کی کتابوں کی تعداد ہی نہیں، اس کی تبحر علمی بھی فی الاصل حیرت انگیز ہے۔ اس کی سائنسی تحریروں میں اس دور کے سائنسی علوم پر مشتمل ایک قاموس بھی شامل ہے۔ ارسطو نے علم فلکیات، حیوانیات، عمل تولید، جغرافیہ، علم طبقات الارض، طبیعیات، علم الابدان اور علم افعال اعضاء کے علاوہ قدیم یونانیوں کے علم کی قریب ہر شاخ میں بے پایہ کام سر انجام دیا۔ اس کی سائنسی تحریروں کا ایک حصہ پہلے سے حاصل شدہ معلومات کی تدوین اور ترتیب پر مشتمل ہے۔ کچھ حصہ ان معلومات پر مبنی ہے جو اس کے اجرت دار معاونین نے اس کے لیے حاصل کی تھی،
جبکہ باقی حصہ خود اس کے اپنے لاتعداد مشاہدات کا نتیجہ ہے۔ علم کے ہر میدان میں ایک کہنا مشق ماہر کی حیثیت حاصل کرنا بڑی زیرکی کا کام ہے۔ ارسطو کا رتبہ اس سے کہیں بلند ہے۔ وہ ایک حقیقی فلسفی بھی تھا۔ اس نے نظریاتی فلسفہ کے ہر شعبے میں اہم اضافے کیے۔ اس نے جن موضوعات پر لکھا وہ کچھ یوں ہیں: اخلاقیات، مابعد الطبیعیات، نفسیات، معاشیات، الہیات، سیاسیات، خطابت اور جمالیات۔ اس نے تعلیم و تدریس، شاعری، وحشی رسوم و رواج اور ایتھنس کے آئین پر بھی خاص خامہ فرسائی کی، اور اس کا ایک کام متعدد ریاستوں کے آئین ایک جگہ جمع کرنا تھا جو اس کے تقابلی جائزے کا موضوع تھے۔ ان میں غالباً سب سے اہم کام اس کا منطق کا نظریہ تھا۔ ارسطو کو عمومی طور پر فلسفہ کی اس اہم شاخ کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے ذہن کی منطقی ہیئت ہی کا نتیجہ تھا کہ اس قدر شعبوں میں یکساں بصیرت اور امتیاز حاصل کیا۔ اس میں خیالات کو منظم کرنے کا ملکہ تھا۔ جو معروضیات اس نے پیش کی ہیں اور جو درجہ بندی اس نے قائم کی ہے، اس نے مختلف شعبہ ہائے علم میں فکری اساس کو مہیا کیا۔ وہ نہ سریت پسند تھا نہ انتہا پسند، وہ عملی فہم عامہ کا نمائندہ تھا۔ اس سے اغلاط بھی ہوئیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ فکر کی اس وسیع قاموس میں ارسطو سے غیر معقول حرکتیں بہت ہی کم سرزد ہوئی ہیں۔ بعد کی تمام مغربی فکر پر ارسطو کے اثرات خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ازمنہ قدیم و وسطی میں اس کی تحریروں کے لاطینی، شامی، عربی، اطالوی، فرانسیسی، عبرانی، جرمن اور انگریزی زبانوں میں تراجم ہوئے۔ بعد کے یونانی مصنفین نے اس کی تحریروں کو پڑھا اور سراہا۔ بازنطینی فلاسفر بھی اس سے متاثر تھے۔ اسلامی فلسفہ پر اس کے بڑے گہرے اثرات پڑے۔ صدیوں تک اس کی فکر نے یورپی فکر پر راج کیا۔ عربی فلاسفہ میں سب سے معروف فلسفی ابن رشد نے اسلامی الہیات اور ارسطوی عقلیت پسندی کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ ازمنہ وسطیٰ کے یہودی مفکرین میں انتہائی اثر انگیز مفکر میمونائیڈس نے یہودیت کے لیے ایسی ہی ایک ترکیب پیدا کی تھی، لیکن ایسا ایک عظیم کام مسیحی عالم سینٹ تھامس ایکوینس نے سوما تھیولوجیکا جیسی کتاب کے ذریعے کیا تھا۔ اگر ان متاثر کنندہ فلاسفہ کی فہرست ترتیب دی جائے تو وہ بہت طویل ہو جاتی ہے۔ ارسطو کی اثر انگیزی اس قدر گہری تھی کہ بعد کے زمانے میں لوگ اسے دیوتا کی طرح محترم جانتے تھے۔ اس کی تحریریں ایک طور سے عقلی پردہ بن گئیں، جن کے پیچھے مزید تحقیقات کا منظر گم ہو گیا۔ وہ مشعل علم نہیں بن سکا، جبکہ ارسطو مشاہدہ کرنا اور سوچنا پسند کرتا تھا۔ سو وہ اندھا دھند تقلید جو بعد کی نسلوں نے اس کے خیالات سے روا رکھی، اس کے مزاج سے غیر موافق تھی۔ ارسطو کے چند نظریات آج کے معیارات کے حوالے سے انتہائی قدامت پرستانہ معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے اس نے غلامی کے حق میں یہ دلیل دی کہ یہ فطرتی قوانین کے عین مطابق ہے۔ اس کا خیال تھا کہ عورت فطری طور پر کم تر مخلوق ہے۔ اس کے یہ دونوں خیالات اس کے دور کے رائج نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تاہم ارسطو کے چند تصورات حیرت انگیز انداز میں جدید معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا غربت انقلاب اور جرم کی ماں ہے، اور جن لوگوں نے انسان کو منظم کرنے کے متعلق سوچ بچار کیا ہے وہ متفق الرائے ہیں کہ سلطنتوں کی تقدیر کا انحصار نوجوانوں کی خواندگی پر ہے۔ بلا شبہ ارسطو کے دور میں عوامی تعلیم اور تربیت کا تصور موجود نہیں تھا۔ گزشتہ چند صدیوں کے دوران ارسطو کے اثرات اور حیثیت میں تخفیف واقع ہوئی ہے، تاہم ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اثرات اس قدر گہرے تھے اور اتنی مدت تک قائم رہے کہ ہمیں تاسف ہوتا ہے کہ ہم اس فہرست میں اس کا درجہ جو ہے وہ زیادہ بلند کیوں نہیں کر سکے، جیسا کہ پڑھے لکھے اور انقلابی شخصیتوں کا ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے ارسطو کے عقائد، نظریات، اس کا طرز فکر اور اس کی سوچ کا انداز اور اس کی خدمات کے مختلف موضوعات جو کہ اس نے اپنے علم اور تحقیق کا موضوع بنائے، ان پر اختصار کے ساتھ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ارسطو کے متعلق یہ چیزیں جان کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، تاکہ آئندہ بھی آپ کو ہماری ایسی ہی معلوماتی، تاریخی اور ریسرچ والی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ایکسپلور دا ایراز ہمارے چینل اور ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا، اور ہمیں بھرپور سپورٹ کیجیے گا، ہمیں موٹیویٹ کیجیے گا تاکہ ہم اچھے سے اچھا کنٹینٹ علمی اور معلوماتی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو
اور ہمیں ایمان و اعمال کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔